واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہوں گے۔ پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی۔ علم ہے بعمل ہو، اس کی دعا کریں۔ چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی؟ پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ، اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سے سارے علوم آتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے تسلیم، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے تو میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کچھ نفع بخش چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ ہی کی علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو، کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے، وہ نہیں کہا اور اس کا کہہ دیا میں نے میرے، اور اللہ نے پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ کو سب سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازیوں کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو تو ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے چل رہی ہے، ان کی منصوبہ بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا، تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا اگر امت توحید پر قائم رہے اور جس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات پہ عمل لائے، منع چیز کردہ چیزوں سے رکتی رہے، تو اللہ رب العزت کا کام ہے اس کی حفاظت کر سکتے۔ تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازیوں کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ بات کو آپ سمجھے اگر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلۃ الحدیث صحیح ہے کہ روایت حدیث سنی حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہ جو واقعہ میں رکھا، اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اصل ہے، جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم ایک چونچ میں پانی کے ہوتا ہے، تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے ایسے؟ پر میں نہیں کہہ رہا معصوم بکری بن کے چلے، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان اللہ جیسا لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے۔ دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں۔ جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے ہی کام میرے ساتھ کروایا ہے، اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ جیسا کشتی میں سوراخ کر دی، تختہ توڑ دیا خاموشی میں، خضر علیہ السلام ہے نا، اب تو کشتی والے پہ کیا گزری ہوں گی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی، کیا گزری ہوں گی کہ کس نے کیا میرے ساتھ، یہ لانا تو ملامت تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کس کی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھا چھوڑ دیا تو ہاں چچ ہوا، بہت اچھا ہوا جو ٹوٹا ہے نا۔ کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ، ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا سپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا، ویٹ رک جاؤ، سمجھ حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب۔ ایک صاحب ایک بار بتانے لگے، ان کو پیرالسس فالج لقوا مار گیا ہے نا، سن ہونا تھا، ہاف باڈی پیرالسس، اب اتنے پریشان ہو گئے، پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے جسی کو انتہا نہیں۔ جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کی چیکنگ وغیرہ ہوا تو ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف، بلکہ ڈاکٹروں نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے وجہ سے۔ ہم نہیں مانتے، ہم مانتے کہ جب تبدیل میں رہا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا، آپ سمجھ۔ تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اس آدمی کا۔ جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں،
कितनी छोटी छोटी चीज भी हो जाती है, गिर गए पैरों कुछ हो गया, अभी छूना था कि अल्लाह ताला को अभी कराना था, का इतना इंपॉर्टेंट काम है अभी करा। अब देखो ना, बच्चे का इंटरव्यू था, अल्लाह ताला ने हाथ उड़ा दिया उसका, क्या हमारा ही घर मिलता है नौज़ अल्लाह ताला। ऐसी जुमले हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी चीजें। देखो अब इतनी जरूरत थी पैसों की, अभी नो बीमार पड़ेगा, कौन कमा के लाएंगे? आप नहीं जानते, हो सकता है इसकी जान जाने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम देखिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके जरिए बताया। अल्लाह के फरिश्ते भी ऐसा काम करते रहते हैं इंसानों के लिए, इधर उधर जा जाकर। कभी कभार ऐसा मैं ताज्जुब के साथ सोचता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को आजकल तो सीसीटीवी कैमरे का दौर, अजीब और गरीब मौजूदाती ढंग से बच जाते, कहीं भी निकल जाते। आप देखिए तो बड़ा आदमी तो आप बोलते अभी तो गिर के उसको कुछ पे मर जाता था, गाड़ी के नीचे गाड़ी ऊपर चले गए, बच्चा बीच में बच्चे निकल गए। आप बोलते यार मौजूदाती तौर से कैसा बच गया? आप देख अभी तो सीसीटीवी कैमरे का दौर है, आप देखिए कार चले गई, बच्चा नीचे था और फिर खड़ा हो गया, मौजूदाती तौर से बच जाते। देखिए फरिश्ते होते अल्लाह के अपॉइंटेड। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को जब कहा गया कि आप खलीफा है, आपके लिए सिक्योरिटी की जरूरत है, तो कहा मेरी जरूरत नहीं, जब तक फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने मुझे रखना है, अल्लाह रखेंगे और वो मेरी हिफाजत करते रहेंगे और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब अल्लाह ताला उनको हटाना चाहेंगे हटा लेंगे, फिर तुम सब मिलकर मेरी हिफाजत नहीं कर पाओगे। अल्लाह का अपना एक प्लान है। तो उस ग्रेटर प्लान को याद रखिए कि अगर मेरा पैर टूटा तो कुछ ना कुछ फायदा है, अगर मेरा माल गया तो कुछ ना कुछ फायदा, अगर मेरी सेहत गई तो कुछ ना कुछ इसका प्लान है, अल्लाह का फायदा है। अगर मेरी बच्चों की शादी नहीं तो कुछ ना कुछ फायदा, अगर मेरी सेहत आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इसका फायदा इस दुनिया और आखिरत में है। श्योर शॉट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल है ही। तो वो हिकमत जब इंसान याद रखता है ना, कश्ती वाले ने अगर जजा फजा किया होगा 5-10 मिनट बाद, या वो दूसरा जब वो बादशाह के पास गया होगा तो कितना खुश होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा हो गया भाई, ये कश्ती खराब निकली, नहीं तो गई थी कश्ती, चलो तख्ता बना लेंगे बाद में अपन। समझ आए बात? जैसा मिसाल के तौर पर कोई डाकू आ गए, एकदम हाईवे के ऊपर सब गाड़ियों को रोक लिए, बोले सबको खत्म कर दो, जल्दी जल्दी किसकी अच्छी गाड़ी, और आपकी गाड़ी एकदम खटारा गंदी हाल में, धुली भी नहीं, जिसकी वजह से आप ड्राइवर को बमका है, गालियां दे के आएंगे, तेरे वजह से गंदी गाड़ी ले जाना बेटा, मेरे खानदान में कोई इतनी गंदी गाड़ी कभी बैठा नहीं, ये नहीं तूने सब ऐसा है। और वो डाकू क्या करे, सब ज्यादा चमक रही और इसकी गाड़ी तो खाली करके, और आपकी यार गंदी इसको छोड़ दो, और अल्लाह का शुक्र करेगा बेटा तूने अच्छा करा, गाड़ी को धोया नहीं, तले खा लड्डू खा मेरी तरफ से, ना डाकू ने हमारी तरफ देखा ना हमारे तरफ कुछ वो है नहीं। जब शुक्र अदा करें तो अल्लाह का ग्रेटर प्लान रहता हर जगह। समझो मैं चाह रहा था ये करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो और उसमें कामयाब हो, मैं उस लायक था, नहीं हुआ, अल्लाह का और प्लान है इसके अलावा बड़ा। आप मैं नहीं जानती हूँ प्लान, बस थोड़ा इंतजार करो तो फायदे। समझ रहे बात? तो इस चीज को समझना बेहद। चलिए वक्त नहीं इतना तो बहर, तो अल्लाह के प्लान्स को हमेशा याद रखिए ज़हन में, अल्लाह की हिकमतें याद रखिए, और वो हर चीज को करता है। जिस तरह वाक़यात के पीछे जो हिकमतें थी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी समझ नहीं पाए जब तक कि खिज़र ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया अलैहिस्सलाम ने, तो ऐसा हम जैसे छोटे मोटे लुल्लू कुछ लोगों क्या जो ईमान में कमजोर, इल्म में कमजोर, अमल में कमजोर, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी नहीं समझ पाए खिज़र की हिकमत अल्लाह ने क्या सुझाई थी अलैहिस्सलाम, बस है याद रखना, हिकमत है, इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे जिंदगी। तीसरी चीज इस वाक़े से क्या पता चलती है, वल्लाहु आलम कहना सीख ले। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने क्यों पकड़ की? मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम कहना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अल्लाह को इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम नहीं कहते हुए क्या कह दिया, मुझे इल्म। जब क्या पूछा गया, मूसा किसको दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म, तो आपने कह दिया मुझे, ये सोचकर कि मैं बरगज़ीदा नबी और वक्त का मैं अभी एक ही हूँ, क्योंकि इनके वक्त में कोई बरगज़ीदा नहीं था, इनसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इनके बाद वो जमाना हजारों साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम है, तो इनका काम क्या था, वल्लाहु आलम कहना। तो वल्लाहु आलम कहना सीख ले, इस वाक़े से पता चला, इसलिए कि हम जितना भी इल्म रखते हो किसी चीज का, उससे आगे भी कुछ ना कुछ इल्म होता है। वल्लाहु आलम ये कहना बहुत अच्छी चीज, अल्लाह बेहतर जानता है, कहना सीख ले। जो नहीं मालूम इस पर कहना वल्लाहु आलम। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था लेकिन आपने कह दिया मुझे इल्म, तो अगर कहते वल्लाहु आलम तो मसला खत्म। तो वल्लाहु आलम कहना हम सीखे, याद रखिए, बड़ी अहम चीज है। जरूरी नहीं कि तमाम बातों का इल्म मुझे और आपको हो सकता है जो चीज ज़ाहिर दिख रही है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमतें हो, जो तभी पता चलेंगी जब हम ये कहेंगे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, फिर अल्लाह इंशाल्लाह जो चीजों को बताएंगे। ठीक है, इसी तरह गैर जरूरी मुबाहिसों में नहीं पढ़ना चाहिए और वल्लाहु आलम कहकर बातों को खत्म कर देना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। गैर जरूरी बहसों में हम लोग पढ़ते हैं, दीन के मसाइल में, दुनिया की बातों में, दीन में ज्यादा होता है। बहरहाल वल्लाहु आलम कहकर अगर बच जाए तो मैं समझता ये ज्यादा काफी होंगे। याद रखिए, क्योंकि असल नसीहत को छोड़कर फुजूल बहसों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। आइए सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 22 में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल रब्बी अअलम बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है। मतलब वो कितने थे, 7 थे, 5 थे, 9 थे, 11 थे, 13 थे, वल्लाहु आलम। अब हमको बहस, मूसा अलैहिस्सलाम का आशा किस चीज का था जिसको लेके चलते थे, अल्लाह मालूम, क्या करना है इस बहस को लेके। नहीं वो जाम के झाड़ का था, नहीं वो अनार के झाड़ का था, नहीं वो अंजीर के झाड़ का था, वल्लाहु आलम जो भी था, बस अल्लाह ने आशा दिया मूसा अलैहिस्सलाम करने से मुआजिज़ा था। नहीं मूसा अलैहिस्सलाम जो झाड़ के पीछे अल्लाह ताला का वो देखते तो वो झाड़ कौन सा था, वो पहाड़
کیا کرنا ہے واللہ عالم. جو سمجھے نا, تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا, اس سے دین اور ایمان خراب ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے واللہ عالم, جو بھی تھا. لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ وہ 300 سال 309 سال, واللہ عالم جو بھی تھا وہ جو سوئے بس جتنا سوئے, اللہ نے جتنا سلایا جب اٹھانا تھا اٹھا دیا, بٹ اتنا تو پتا ہے کہ سینچریز سو, صدیوں تک سو. ٹھیک ہے, ہم کو اس میں نہیں, تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح دجال کہاں ہے ابھی, یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے, پوری دنیا دیکھ لیے, گوگل میپ تو سب بتا دے رہا ہے, یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا. ہاں نہیں بتا سکتا, کیا کریں. آج سے 200 سال پہلے, 200 نہیں 200 کم ہو جائیں گے, آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا کیا آپ کو؟ 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا ہے نا, اس کے بعد بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا. کالی زمین, یہ زمین, ویسٹ انڈیز, ویسٹ انڈیا بولتی ہے اس کو, کیا کیا ہو گیا, انڈیا کو ڈھونڈنے چکر میں وہاں چلے گئے, تو ویسٹ انڈیا, اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا. ٹھیک, مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے, لیکن وہ الٹے چال چلا دی, پتا نہیں کیا ہوا, اور پہنچ گیا امریکہ, اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے. کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لو. اتنی بڑی غلطیاں. کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی, تو کسی کو مطلب وہ تو زمین ملی, پھر وہ پوری دنیا میں, تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار. آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا, ڈھونڈا گیا نا. اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے, میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ ہے جو ابھی معلوم ہو انسانوں, ناک کے اندر رہتا ایک سوراخ, اس کا ایک اپنا کام ہے جو کرتا ہے, وہ اپنے جسم کو نہیں معلوم کیا کیا اس کے اندر اللہ. خلیے ہے, مالیکولز تھے, مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا, ایٹم رہتا, بولے بس مالیکول سے چھوڑا کچھ نہیں, ذرہ, پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں, پھر اس کے بعد بولے ایٹم, نیوٹران, پروٹون, الیکٹران سے چھوڑا کوئی نہیں. پھر معلوم آپ کو بھی 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں, نیوٹران, پروٹون, الیکٹرانز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں آپ کے اندر, مجھے نام نہیں پتا سکتے اس کے اندر. یہ وہ جس سے بنے وہ, یہ وہ جس سے بنے وہ, یہ وہ جس سے بنے وہ, یہ ابھی یہاں تک. اب پتا نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے باپ. ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی, ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں, ہم نے ابھی نہیں دیکھا. ابھی ہم دیکھیں گے جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے, ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی, لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی. سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے, تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ہر چیز کا علم ہے. نہیں دنیا تو علم ہے نا یار. آج اللہ نے کہہ دیا انتظار کرو, انتظار کرو. ٹھیک ہے, ہم خواہ پیچھے نہیں پڑتے, کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں, واللہ اللہ بہتر جانتا بھائی, میں بحث نہیں کرتا. تمہاری بلیف, تمہارا عقیدہ, تمہاری سوچ تمہارے ساتھ, میں بحث نہیں کرتا. تو اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں. یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے, یہ ہم کو پتا چلا. دوسرا, واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے, سیکھا. اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا چاہتے ہیں. چوتھا, اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ, جو وہ ہے عہد منصب, سربراہی, لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ. اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ, منصبی, عہدے کا فتنہ. اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے, اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں. ذوالقرنین کا واقعہ دیکھ لیجیے. ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا, اللہ رب العزت نے اس کو بہت حکومت دی. اس کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی. قرن جو ہے سینگ کو کہتے ہیں, اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا, وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک چلتی. تو ذوالقرنین مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک. واللہ عالم کب رہا, ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں. لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا, نہیں یہ بھی نہیں, کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا, کافر. لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا, سائرس دی گریٹ, جو پرشین ایک ایمپرر تھا, لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا. تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ, 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ, 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ, واللہ عالم جو بھی تھا. تو ذوالقرنین نام ایک نیک, دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی, جس کو بولیں گے دوست بادشاہ. ٹھیک ہے, اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی, اور مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی تھی. ایک بار نکلے نا اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, یہ 2 پہاڑ ہے, 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے, اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی, برباد کر دیتی ہے, وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے. آپ کو اس معاملے میں مسئلہ کریں, آپ کو ہم بڑی اجرت, بہت پیسہ دیں گے اس کے کام. ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے, صرف تم میری مدد کرو, میرے پاس بہت سب کچھ ہے, میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا لاؤ. پھر لوہا لایا گیا, لوہے کے برکس بنائے گئے, اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی. پھر اس کے تانبا, اس لوہے کے برکس کو آگ لگائے گی. آگ لگانے سے پورے لال, جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا. تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے, یاد رکھیے, لوہے کے مقابلے, آئرن کے مقابلے. وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر, اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے, چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے, ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 بول کے وہ تانبا چڑھا دیا. کس پہ چڑھا دیا گیا, لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا. ٹھیک, اور وہ قوم پیچھے رہی تاکہ وہ قوم جو آج کی ہر بار فتنہ مچاتی تھی, فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو, جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے. اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے, لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں کیا.
مطلب پیسہ نہیں لیا اور کہا میں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا، پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں، اور انہوں نے یہ کام ان کو اپنے طرف سے کر دیا چونکہ ان لوگوں کے اسکل تھی. اسکل کیا تھی لوگوں کے پاس؟ پھونکتے تھے، اور تانبے وغیرہ کو معلوم آپ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے پھونکنے سے وہ پھیلتا اور خشک ہوتا، تو ان میں ان کے پاس وہ صلاحیت تھی، تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا، انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر وہ تانبے کو لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی. علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج موجود ہے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں جو آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں سے جہنمی کو الگ کر لو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے، مطلب کتنے میں سے کتنے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے، اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو، اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا. اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں لیکن بہت زیادہ کفر اور نافرمانی کریں گے، اس کے نتیجے میں اکثر جہنم میں جائیں گے. سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اولاد آدم سے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے، جیسے میں اور آپ انسان ہیں یاد رکھیے، اور آدم علیہ السلام کی نسل. لیکن یہ اپنی جنگلی پنے کی وجہ سے، دین اور دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں، یاجوج ماجوج کے خرید کیا دیکھنا ہے تو آپ میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ ضرور آپ دیکھیے، جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے. دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کریں گے، بڑا تفصیلی واقعہ بنا آپ کو دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہوں گے. اب یہ قوم کے تعلق سے یاد رکھیے، یہ قوم جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اس کی میں وہ صفت، اس لیے حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، مطلب یہ قوم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی. دوسرا یہ قوم میں کھودنے کی صلاحیت نہیں نیچے سے، مطلب یہ دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اور نیچے سے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اوپر چڑھنے کے مقابلے میں نیچے کھودنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کلائمبنگ تو آسان دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی فلاں، لیکن تیرنا نہیں ہے. آپ بولیں گے یار ساری چیز گاڑی چلانا نہیں آتی، ارے تیرے پاس 100 گاڑیاں لیکن نہیں چلانا نہیں آتی، ڈرائیور چلا آپ کو نہیں آتی، آپ نے کو جمتا ہی نہیں. مطلب کئی لوگ ایسے میں نے دیکھا. میں ایک شو میں کیا تھا جس آدمی نے ہنڈریڈس آف گاڑیاں بنائی، مطلب اس کے پاس دنیا کی 100 قسم کی الگ الگ گاڑیاں جو اس نے بنائی، لیکن اس سے جب بات ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ سکتا، صرف بنا سکتا ہے چلا نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا میں مخلوق بنایا، خود گاڑیاں بناتا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتا ہے، لیکن بولے مجھے چلانا نہیں آتی، کیونکہ اس کو سپیڈ کا ڈر، سپیڈ کا ایک ڈر ہوتا ہے، لوگ مانو پیچھے بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایسا خود چلانے کا ڈر. کسی کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے، ہائٹ پہ جاتی ہے اس کو تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نیچے کھود نہیں سکتے، اوپر چڑھ نہیں سکتے، اسی لیے تو پہاڑ کیوں کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں اس کو کھودتے. روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور اچانک گھبراہٹ کر اٹھے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا آپ نے روایت میں انگوٹھے اور یہ انگلی کو ملایا جو قریبی انگلی ہوتی ہے اس سے، کہا آج یاجوج ماجوج نے سوراخ کھولا، اور کھودنے کے بعد جو ہے وہ بالکل دیوار کو پتلا کر دیتے اور پھر اٹھ کے بولتے کل آ کے اپنے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کل تک پھر اس کو اپنی حکمت سے بڑی کر دیتے، پھر دوسرے دن پھر شروع کرتے زیرو سے. لیکن ایک دن قیامت سے پہلے کیا ہوں گے، جب وہ نکلنے والے رہیں گے کھودیں گے اور اچھا خاصا کھود لیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ کل آ کے ہم کریں گے. جب کل آئیں گے تو جیسی کی ویسی رہیں گی اور اس دن توڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ قوم نکلیں گے اور کیا ہوگا، تباہی مچائیں گے، آپ سب جانتے ہیں. بہرحال تو عہد اور منصبی پوزیشن، لیڈرشپ، مقام، مرتبہ اگر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کے فتنے کیا، اسے کیسے بچے، اس واقعے سے ہم کیسے نکال سکتے ذوالقرنین کیا، یہ دیکھتے ہیں. 3 نکات اس میں کیا دیکھیں گے. پہلا نکتہ ہے مسلمان حاکم یا کوئی عہدے رکھنے والے نہ ظلم کریں گا اور نہ ہی ظلم کو برداشت کریں گا، نہ خود ظلم کریں گا نہ کسی پہ ظلم برداشت. مسلمان حاکم، لیڈر، خلیفہ، بادشاہ، ذمہ دار، آپ رعایا کے ذمہ دار ہو، کو پوزیشن ہے، گورنمنٹ آفیسر ہے، کچھ بھی ہے، نہ آپ ظلم سہیں گے نہ کسی پہ ظلم کریں گے. مطلب نہ خود ظلم کریں گے رعایا پہ، نہ ظلم سہیں گے خود، نہ رعایا کو سہنے دیں گے. مطلب رعایا پہ کوئی دوسرا ظلم کرا تو آپ اس کی جوابی کاروائی کریں گے اور آپ خود بھی ان پہ ظلم نہیں کریں گے. یہ بات ہم کو ملتی ہے. جیسے کہ ذوالقرنین نے قوم سے کیا کہا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 87 میں اللہ نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللہ ماتر کہتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا، جو بھی ان میں ظلم کریں گے ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ سزا دیں گے. دنیا میں ہم سزا دیں گے بادشاہ ہونے کے ناطے جو لوگ غلط ظلم کریں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دیں گا اس کے ظلم. تو ذوالقرنین ظالم بادشاہ نہیں تھے. تو پہلا کام کیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہے، لیڈر ہیں، آپ کو پوزیشن ہے، منصب ہے، جج ہے، قاضی ہے، خلیفہ ہے، کنگ ہے، رسپانسبل پرسن ہے، آفیسرز ہے. آپ کو کام ہے نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، چونکہ دنیا میں ظلم کرنے والوں کو پکڑیں اور آخرت میں تو اللہ دردناک عذاب دیں گا. اور ذوالقرنین خود اس کے خلاف تھے تو کہا میں خود اس کو سزا دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گا.
تو ہمیں پوزیشن کا عہدے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سب سے پہلی چیز۔ اسی طرح جو ہے جبکہ آج لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ میں آفیسر بن گیا، اتنا تکلیف دے رہے ہیں کام۔ آپ کا کام ہے آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں، اور آپ آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل پیدا کرنے والے بنے، ہے نہیں؟ دیکھا جانا آفیسر بن کے اور اتنے پرابلمس لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لے رہے ہیں کہ کریں تو کیا کیا۔ آج آفیسر سے کیا آپ لوگ پریشان ہیں؟ نہیں، آپ کی دنیا کے کتنے کام ہیں جو صرف کرپٹ آفیسرز کی وجہ سے، ظالم آفیسرز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے۔ کئی لوگوں کو اللہ نے اگر طاقت دے دی تو ملٹری کے ذریعے لوگوں پہ آج غلامیاں لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ کتنے اسٹیٹس ہیں جو آج دیکھیے ملٹری پاور کے ذریعے اپنی عوام اور رعایا کو برباد کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت اور آبرو کو اچھال رہے ہیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سکھا یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظلم روکنے والے بننا چاہیے ہم نے، ظلم کرنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس جو حاکمیت، سربراہی، لیڈرشپ کا جو فتنہ ہوتا ہے ذمہ داری کا، تو اس پہ کیسے، اس میں کیا نصیحت، دوسری نصیحت ملتی ہے طاقت اور استطاعت ہونے پر لوگوں سے شر کو دور کرنا چاہیے۔ طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے، اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم ہی سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ دیکھو جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں پیر نکل گئے ان کے، تکلیف دینا چاہیے۔ جب تک میں غریب ہوں، دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوں۔ جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہوں۔ ہو رہا ہے ذوالقرنین کے پاس پاور، طاقت پہ کیا کیا انہوں نے؟ غلط استعمال نہیں کیا، لوگوں سے شر دور کیا۔ یہ کام کیجیے، آپ کو اللہ نے طاقت، پہنچ، صلاحیت، وسیلہ، اونچائی دی، لوگوں سے شر دور کیجیے۔ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ یاجوج اور ماجوج سے اس قوم کو نجات دلائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ ٹوٹیں گی تو قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا۔ کس کو سیف گارڈ کر دیا؟ اس قوم کی یاد رکھیے، جب تک کہ رب نہ دے یہ چیز ایسی چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو صلاحیت دے، منصب دے، پوزیشن دے، پیسہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے۔ ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ، دولت، منصب، جاہ، جلال، طاقت جیسی دیتا ہے، ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں۔ کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، آج کارپوریٹر بن گیا، لوگ گھر کے کام روک دیا، کیوں؟ چلو لاؤ کام بھی رہوں گا، اب میں ایم ایل اے بن گیا، اور نئے روڑے بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا، یہ کرنا، آپ کا حق نہیں جس پہ کیسا لے سکتے آپ؟ ہاں، کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا، کوئی تو چل رہا 2 پلاٹ اپنے، ہاں چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو، چل اس کے اتنے دے دے، اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا، تیری بلڈنگ میں ہوں، یہ سب کر۔ ایم پی بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے ہی جا رہا۔ ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا خود کا جا رہا۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے نہیں ملیں گے ہمارے۔ اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا، کیا کیا ہوتا، پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے، دوائیں ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس ہی ملتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جانا پیشنٹ کو، بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چوڑیاں بننے کا دور آ گیا، واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چوڑیاں بن گیا۔ اس کا مطلب کہ جہاں پیشنٹ کو ڈرائی فروٹ مل رہا، گورنمنٹ ہاسپٹل، یہاں تو مر جا رہا ہے۔ واقعہ سنا نا آپ نے، وہ اڑیسہ کا ایک انسان، اس کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل نہیں۔ سنا نا آپ نے واقعہ؟ پھر وہ آیا کہ یو کی کوئی شیخ تھے، ان کو بہت وہ لگا ہے کہ ایمبولینس انہوں نے پھر ڈونیٹ کی۔ یہ حال ہے نا، ہم کھا کے بیٹھ رہے ہیں، لوگ ہم شر بن رہے ہیں۔ طاقت ہے اللہ نے دیا، خیر پھیلانے والے بن جائیے۔ شر پسند لوگ کاپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ میں نے ایک وردی پہن لی۔ کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں اس لیے، تو کوئی ڈائریکٹ اشارہ میرا کسی کی طرف بھی نہیں۔ میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں، لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ اب تو ظلم اور کرو، دیکھیے یہ وردی اپنے کو بچائے، یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائیں گا، یہ منسٹر اپنے کو بچائیں گا، یہ منصب والا بچائیں گا، یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے۔ اگر پارٹی طاقت ہے، منسٹر طاقت ہے، منصب طاقت ہے، پوزیشن طاقت ہے، صحیح جگہ لگا اس کو لوگوں کے نقصان کے۔ ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی، وہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنگ تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے شر دور کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو، لوگ کرے پیسے لو، ذوالقرنین ہم کریں گے نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا بہت ہے، تم صرف مدد کرو میری فزیکل، باقی میں سب کرتا تمہارے لیے۔ تو پیسہ خرچ کیا ذوالقرنین نے اور شر کو ختم کیا، یہ کام۔ اور تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے، اس صورت سے کیا نصیحت؟ تیسری نصیحت ملتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ جب آپ کو اچھا کام کر دیا، پوزیشن ہے آپ کا، سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا، لوگ آگے بڑھے، مائی باپ آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ کو بولنا چاہیے نہیں، اللہ میرا کچھ، یہ تو خالق رازق مالک اس کا کام ہے، میں تو ایک ادنا حقیر انسان بنے گا۔ یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ کیسے سنیے، ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے، جب اس نے کار خیر کر دیا، دیوار بنا دی، تو لوگ آئے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ
دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا تم نے دیوار بنا دی تمہارا شکریہ جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا تو انہوں نے کیا کیا ذوالقرنین نے جواب دیتے سنے قال ھذا رحمت یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے بھائی میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر یہ تو میرے رب نے طاقت دی جو مجھے سلطنت کا مالک بنایا رحمت کا نتیجہ ہی یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اور تعریف کرو ایکسٹرا کرو ایک نہیں دو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے ہمارے پاس تو ایسی ہو رہا ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی پیپر میں ادھر احسان کیا کیا یہ تو گورنمنٹ سے فنڈ تھے تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے تیرا تو یہ کام تھا کیا اس میں خاص تھا نہیں جا جلال ٹائٹ چلتا ہو روڈ بنا دیا کون سا کام کیا یار 5 سال میں روڈ بنا کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے ایم ایل اے اور تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دیے اس کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا دیے 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا فلاں پارٹی فنڈ سے کئی کے لیے ایشو کر دیا وہ فلاں وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ بھی نہیں ملتے وہ کام کے لیے لیکن پیپر ورک ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا صرف لایا جیب سے نہیں خرچ کیا احسان نہیں کیا اللہ کا فضل تھا اللہ نے تجھے پوزیشن دی تو نے کام کیا یہ تو پبلک سروینٹس کا حال ہے میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو کنگ تو کا معاملہ الگ ہوتا ہے نا اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا یہاں تو ہم لوگ پبلک سروینٹس ہیں جتنے ہمارے لوگ ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا سیوک باڈیز سے لے کر تو اوپر تک کہ ہمارے نمائندے ہیں جو ہم چن کے بھیجتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں لیکن افسوس کی بات ہے ہم ان سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں کہنے والے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا اور لوگ اس کو سویاں ڈالتے رہتے بولے جہاں دل رہا سویاں ڈالتے وہ بولتا ڈالو بیٹا ڈالتے جتنے سویاں ڈالنا ڈالتا پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویاں ڈالتا بولے مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے اسپتال ادھر سے خون نکالو ادھر سے کرو اس کا یہ ٹیسٹ کرو بولتا کر لے بیٹا کر لے پھر 5 سال تم کو ڈالتا سویاں بولے پورے آنکھ ہر آدمی پھر سلاتا اور تمہارے ریسورسز کھینچ کے نکالتا ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا کیا تو کہا میرا کچھ بھی نہیں قال ھذا رحمت من ربی یہ تو میرے رب کی رحمت اس میں کیا خاص پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گر جائیں اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے کیا وعدہ ہے یاجوج ماجوج نکل جائیں اللہ کی رحمت کچھ ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے یہ سماج کے اندر یہ کر دیا اللہ کا فضل میری کو خصوصیت دی میں کو تو آپ نے بٹھایا اس کام یہ عاجزی ہونا ایک کنگ بادشاہ کہ اللہ نے اس کی پوزیشن کا صحیح فائدہ اٹھایا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا شہر کا بستی کا گھر والوں کا کوئی میں نے احسان نہیں کیا کسی اللہ نے مال و دولت دی میں نے غریبوں کو دیا کوئی احسان نہیں کیا ارے مالک تم نے ہمیں یہ دیا نہیں کچھ دعا کرو میرے کچھ میری خصوصیت نہیں رب نے دیا میں تم پہ خرچ کیا کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پر تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے میرے لیے کامیابی میرا کوئی احسان نہیں یہ اتنا خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی ذوالقرنین نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے لوگوں کا اور رعایا کا مجھے ڈیٹیل میں جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں آپ لوگ سب سمجھدار ہیں میں نے سوال ہے کہ سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ڈے اس سے پہلے جو نائٹ آتا ہے تو اس کی مغرب مطلب مثال کا آج جمعرات ہے اردو میں جمعرات ہوتے تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں گے وہاں سے چالو ہوگا جمعہ تو وہ مغرب سے لے کر پھر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح سمجھے نا کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کیا آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے تو جمعہ سے پہلے پڑھیں جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیا جمعرات کی رات میں یا پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھے واللہ آپ جب چاہے پڑھ سکتے پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے 2-3 فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے ایک یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے سورہ کہف نور ہوتا ہے یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ وہ نور ہے 2 جمعہ کے بیچ میں وہ نور رہتا ہے اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس سے سکینت طاری ہے جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی اس سے سکینت طاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے یہ چند فضیلتیں اس کی ہے کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھنے کی انشاءاللہ ایک امام صاحب نے میرے کو بولے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہے اس کے تعویذ منا کے پینا بولے تو بچوں کو پینانا تو اس کے کوئی برکت ہے وہ ناموں میں بہت برکت ہے تو یہ بات میں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے نام اگر کوئی تعویذ بنا کر پہنے تو اس سے بچوں کی زندگی میں برکت آئیں گی یا فائدہ ہوگا سب سے پہلی چیز مجھے بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تو کس کو کیسا پتا چلے گا ان کے نام کیا تھے جب تعداد ہی نہیں معلوم
تو نام کہاں سے معلوم بتاؤ؟ اصحاب کہف تو بہت دور کی بات ہے، میں بول رہا ہوں 313 یا 315 یا 317 یا 319 جو بدری صحابہ تھے ان کے نام لا کے دوں، اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے، ملتے ہیں کچھ حد تک ٹف ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کب تھے یہ نہیں پتا، ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کس ایرا میں تھے نہیں پتا، آرکیولوجیکل سروے اب تک ملے نہیں، لوگ اشارتاً بولتے ہیں یہاں والے ملے کہیں نہیں۔ میں نے دیکھا نیٹ پہ ایسی ڈاکیومنٹریز کے یہ بولے گفا میں چھپے تھے، یہ ان کا کتا اس کی خبر، یہ 1 2 3 لوگ یہ سب باتیں ہیں فالتو، ڈاکیومنٹڈ تھوڑی، ان کے نام کیا تھے ہم کو کچھ بھی نہیں پتا، تو لہٰذا جن کے نام ہی نہیں پتا ان کے نام کی تعویذ کی بات کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، کیا کسی کے نام میں برکت ہے؟ اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی جس کے نام کو لینے سے پہننے سے زندگی میں فائدہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ویسا بنا نہ اس کی بات کو بنے۔ تو جب آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے نام کا تعویذ پہنو تو اصحاب کہف کا مطلب جس کو عام زمانے کو اصحاب کہف کس کھیت کی مولی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، اور یہ ایک امتی ہے، صرف نیک امتی، یہ کسی نبی کے ماننے والے تھے بلکہ یہ بھی نہیں مانتے، صحابی کا شرف بھی ہو سکتا ہے ان کو نہ ملا ہو۔ نیک ہونا قرآن واقعہ میں ایک الگ چیز، لیکن صحابی ہونا ایک الگ ہی چیز ہے۔ تو اصحاب کہف صحابی تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں پتا ہم کو، سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کے نام کیا آپ نے نہیں کہا کہ میرے نام کی تعویذ بناؤ سے برکت ہوں گی، تو اصحاب کہف ان کے کمپیریزن کیا مطلب کس کھیت کی مولی بولتے نا ہمیشہ، کہاں کی بات کریں؟ لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعہ لا لیتے ہیں۔ تو کسی کے نام کی ایسی برکت کا پہننے کا حکم نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے وہ نام ہے جو بابرکت ہے، وہ نام کو لیا کیجئے، ان ناموں کو پڑھا کیجئے، ان ناموں سے لو لگا لیجئے، لیکن وہ تو ہم کو یاد ہی نہیں، تو وہ چھوڑ دو۔ لیکن اصحاب کہف کے نام چاہیے اور تعویذات بنا رہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ جس نے بھی کہا بالکل بے بنیاد اور ایک دم فالتو بات تھی۔ میری زبان میں اس کو بولتا پے سے فالتو نہیں، پے سے فالتو والی بات ہے ایک دم، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام میں کو برکت ہے اور اس کو پہننا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا خالی بولے اصحاب کہف نام برکت نہیں، ان کا کتا ہی برکت والا ہے بولے، یہ پھر حدیث میں مستثنا ہونا چاہیے تھا نا کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا سوائے اصحاب کہف کے کتے کو چھوڑ کر، وہاں تو کہیں بھی ایکسپشنل کتا نہیں، کوئی سارے کتے ایک ہی لائن میں آ گئے ہوں۔ نہیں بولے وہ بھی بہت وہ تھا، بولے وہ ولی تھا، بولے وہ اصحاب کہف کا کتا ولی، پھر وہ آتا تھا اور شہر کے کتوں میں بیٹھتا تھا، پھر کتوں کو درس دیتا تھا، پھر سارے کتے آ کے درس میں بیٹھتے تھے۔ بھائی میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کو بولتے ہوئے سنائی، اصحاب کہف کی کتے کی ولایت کی ہمیں بتا رہے تھے، بلکہ کتے ہی نہیں شہر کے بلکہ شہر کے لوگ بھی آتے تھے اور انہوں کو طریقہ بتا رہے تھے، بھاؤ بھاؤ، تو پورے کتے بولتے تھے بھاؤ بھاؤ بھاؤ، اور کر کے بتا رہے تھے پورا، تو میں اس لیے بتا، پھر وہ کتے بھگتے تھے، اور جو جتنے لوگ اس اصحاب کہف کے کتے سے فیضیاب ہوئے اس کی برکتوں سے، وہ لوگ بھی ایسی بات کرتے تھے بھاؤ 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 بھاؤ، اور وہی بھاؤ۔ میں نے کہا بھیا اگر اصحاب کہف کا کتا صرف چند نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنا دھارکاری کتا بن گیا تو عزیر علیہ السلام کا گدھا تو کیا گدھا ہوں گا، ڈھانچو ڈھانچو بولتے سب، ڈھانچو ڈھانچو سب۔ اصحاب کہف سمجھ لیجیے، مان لیجیے صحابی یہ نیک لوگ، اس سے اوپر تو مقام نہیں، نبی تو کوئی نہیں۔ اگر ان کے کتے کی فضیلت یہ ہے تو عزیر علیہ السلام تو گدھا معمولی سے بیٹھ کے سواری کر رہے تھے، پھر ان کے ساتھ مر گیا، پھر 100 ایئرز تک مرا ہوا رہا، پھر 100 ایئرز بعد اٹھا، عزیر علیہ السلام کو اپنے اللہ نے اٹھایا، پھر کہا عزیر اب دیکھو اپنے گدھے کو کیسا اٹھاتے ہیں ہم، ہے نا، وہی یہ بھی بھاری ہوگی۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے 4 پرندے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیسا اٹھائیں گا دوبارہ لوگ، اللہ نے کہا ابراہیم شک کرتے شک نہیں کا دیکھ تجس، تو کہا جاؤ 4 پرندے لاؤ، پھر کیا کرے پرندے لا کے سب کی گردنیں توڑ دی، پیر توڑ دی، سب کو الگ الگ پھینک دی، پھر جمع ہو گئے تو چاروں پرندے مقدس ہو گئے، مر کے پھر زندہ ہوئے۔ پھر یونس علیہ السلام کی ویل جو نگل گئی تھی، کیا اس کی فضیلت بھی ہوں گی، وہ بھی جا کے اندر درد دیتی ہوں گی، کوئی دوسرے ویلا کی درد دیتے ہیں، مطلب وہ بن گئی نبی کی صحابی بن گئی سمجھو ویل، اور تابعین طب تابعین ویل بھی دنیا میں آج کل ہو رہی ہوں گی، تو ویل کا گوشت کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کوئی یونس علیہ السلام کی ماننے والی وہ اس کی خلافت میں جو ویل چل رہی، مطلب جو بیعت لے کے آ رہی، تو وہ کہاں سے لاتی آ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں۔ تو آپ تو ان کے نام کی تعویذ کا بول رہے ہیں، میں ان کے کتوں کی فضیلتیں سن لی، کتوں کی نعوذ باللہ مطلب برکتیں سن لیا ان کی۔ آپ یہ بول سکتے ہیں، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام لے لیا۔ تو یہ بول سکتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اگر برا انسان بھی رہے تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے اس کمپنی کا کہ اس کا بھی نام ہو جاتا ہے۔ یہ بول سکتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی شرط میں جانے سے ایک کتے کو بینیفٹ ہوا تو لوگوں کیوں نہیں ہو سکتا اچھی صحبت کا، وہ چھوڑ کے کتے کو فضیلت والا بنا دی لوگ۔ تو اصحاب کہف کے کتے کی اگر یہ فضیلت ہے تو اب آپ سوچو اصحاب کہف کی، تو جس نے آپ کو کہا وہ ویسے ہی ماننے والا ہوں کہ بھائی وہ کتے کی فضیلتیں لوگوں نے اتنی بیان کر دی کہ بولے جنت میں جو چند جانور جائیں گے اس میں اصحاب کہف کا کتا، عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں نے کہا ایسا اگر جانوروں کو لے لے
تو پھر اصحاب کہف کا کتا جانا چاہیے، عزیر علیہ السلام کا گدھا جانا چاہیے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چونٹی جس نے بات کی وہ جانا چاہیے، ہدہد جانا چاہیے جو سلیمان نے خبر دی، اس کے بعد کوا جانا چاہیے جس نے وہ قابل کو بتایا حابیل کو کیسا دفنانا چاہیے، پھر اس کے بعد ویل جانا چاہیے جس نے مقدس نبی یونس علیہ السلام منہ میں لے کے کتنے زمانے وہ جانا چاہیے۔ اب پوری فہرست لگ جائیں گے جتنے جانور آ رہے، مکڑی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا تو مکڑی جانا چاہیے، اور فیل والے ہاتھی جو پلٹ کے گئے تھے وہ ہاتھی جانا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں یار، کہاں سے لاتے ہیں اسی کو دلیل؟ دیکھیے دلیل چاہیے، نہیں بولے سارے جانور تو مر جائیں گے یہ لوگ نہیں مریں گے، ایسے کچھ لوگ ایسے کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سارے جانور مریں گے۔ حدیث میں یہ ہے کہ سب جانور جو دنیا میں تھے وہ مٹی بنا دی جائے، ان کے اندر فیصلہ ہوگا، والی نے بغیر سنگ کو تو اللہ بغیر سنگ والی کو سنگ دیں گا، انصاف کریں گا اور مٹی بنا دیں گا، نہیں بولے گدھے کو نہیں بنائیں گا السلام کے، یہ اصحاب کا کتا کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے ایسے، اور ایسے تعویذات بگانا سب بالکل بے فالتو من گڑت بدعقیدگی اور بری باتیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ سیکنڈ دکھ رہا میرے کو، سیکنڈ شادی چھپانا کیا زنا شمار ہوتا ہے سماج میں؟ دیکھیے شادی انسان جو کرتا ہے اس کے کنڈیشن پورے ہو جائے تو شادی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی چونکہ چٹھی پہ سوال ہے میں سمجھ جاؤں شاید عورتوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں، اگر کوئی خاتون سیکنڈ شادی کو چھپا رہی ہے تو کیا وہ زنا میں شمار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے خاتون کے لیے جو کنڈیشن ہے اس کا ولی راضی، مطلب والد وغیرہ جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے قانونی شرعی ولی راضی ہو، اس کے ایجاب و قبول ہو، مہر طے ہو اور 2 گواہ، تو یہ شادی ویلڈ ہے، کہ دنیا کو نہیں معلوم ہو تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو اگر شادی اس طریقے سے بھی جو شرعی کنڈیشن کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم لیکن تو اس سے کوئی زنا شمار، جیسا میرا نکاح ہوا ہے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا نہیں معلوم ہو 2 سال 3 سال تک، اس کا یہ تھوڑی میں زنا کر رہا۔ اگر شادی کی کنڈیشن پورے ہو رہے، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، اتنا تو بولنا بھی نہیں چاہیے، سیکنڈ کے بعد ہی مر جاتا آدمی، بٹ پھر ہی بول دیا میں نے تھرڈ اور فورتھ، تو بہرحال تو نہیں بتانے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کنڈیشن پوری ہو گئی تو شادی والی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے ایسا کہنا ہے کہ نبی کی سنت رہی ہے کہ وہ وقت پہ ولی کو جا کر ملے اور ولی کی اہمیت سمجھے، ایسا کہنا کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا ولی جو ہے اس سے نبی بھی جا کے سیکھتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ وقت کے نبی تھے، یاد وقت کے نبی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک نبی کو جو دوسروں سے نہیں سکھائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو دوسروں سے نہیں سکھائیں گے، کیونکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ معجزے کرواتا ہے، کرامت نہیں، معجزے، بڑی بڑی چیزیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کو علم کا ایک بہت بڑا حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، بٹ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا علم کا حصہ دیا تھا۔ کتنا بڑا علم کا کہ ہم کو چھوٹے موٹے سیکرٹ عقل معلوم ہے تو ہم سمجھتے ہیں میں بہت سیکرٹ پانے والا دھارکاری انسان ہوں۔ یہ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ رب العزت کو بتاتا ہے، ان تک سیدھا وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو خاص سیدھا اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس سے اونچی پہنچ اور اس سے زیادہ رازدار انسان دنیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری چھوٹے موٹے لوگوں کی اگر کوئی بڑے منسٹر سے بات ہو جائے تو ہم فخر سمجھتے، فوٹو کھینچا لے، اگر دوسرے کھڑے کی بھی تو ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیتے اس کو، بہت نزدیکی فلاں ہے۔ اب اللہ رب العزت سے سیدھا بات سمجھ رہا بات، تو یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، ولی تھے، دیکھیں ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے تو کوئی ڈاؤٹ، لیکن ایک ولی تھے اور وقت کے نبی کو ولی سے سیکھنا پڑا، یہ درست۔ تو خضر علیہ السلام یا تو نبی تھے یا تو فرشتے ہوں گے، اللہ نے بھیجا ہوں گا تاکہ صرف سکھائے، لیکن فرشتے ہونے کا ڈاؤٹ بھی ہم کو اس لیے چھوڑنا پڑے گا، ریزن بینگ کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ انسانوں کیوں سکھائیں گے، اس سینس میں کم از کم، کیونکہ فرشتوں کا علم تو اللہ جو انسانوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ریزن بینگ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، ڈائریکٹ باتوں کو سنتے ہیں، سمجھ رہا بات، جنت جہنم دیکھے ہوئے ہیں، یہ بھی محال ہے، تو وہ ایک نبی تھے، یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ موسیٰ جس طرح سے آپ نبی ہو دیگر اور انبیاء ہیں، لیکن میں نے بالکل سنا ہے کہ یہ واقعے کو لوگ لے کر بتاتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی ولی کے بغیر کام نہیں کر سکتا، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے تو یہاں تک واقعہ سنا کہ ایک صاحب چلا کے مائک پہ سنا رہے تھے 27 رجب کو جو شب برات شب معراج مناتے لوگ، چلا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے سدرۃ المنتہا پہ، جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اسی کو بیس بنا کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو وقت کے ولی کے پاس نبی کو بھی جانا پڑتا، ان کے نزدیک ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو معاف کرے اس کے، لیکن ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جس تک ڈائریکٹ وحی آتی نعوذ باللہ اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے جس تک وحی نہیں آتی جو نبی بھی، تو وہ سنانے لگا وائز، ٹھیک، اللہ کی لعنت تو اس پر یہی بول سکتا ہوں میں کہ اس نے کیا سنا ہے، مانا کہ نبی اکرم سے پھر آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پہ جا کر آپ بھی آگے نہیں جا سکتے، کوشش کر رہے پھر پیچھے آ جائیں پا رہے، پھر جدھر نبی نہیں جا پا رہے ادھر سے ایک انسان نکل کے آ رہا، جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پا رہے اللہ کے پاس جب جانا ہے ادھر سے نکل کر ایک شخصیت آ رہی،
پھر وہ شخصیت آ کے اللہ کی سجدے میں گر گئی، پھر ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا بولنا یہ تھا کہ یہ آدمی نبی سے افضل ہے، کیونکہ نبی نہ جا پایا، وہاں سے وہ نکل کر آیا اور نبی کو ان کا وسیلہ لینا پڑا کہ ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر پھر آگے بڑھ سکے، اور وہ بولے تھے خواجہ غریب نواز کے بولے جو ادھر سے نکل کر. اس لیے میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے ہمارے نبی کا مقام اتنا گھٹا دیا کہ جہاں نبی نہیں جا سکے وہاں سے وہ نکل کر آ. یہ جھوٹا من گھڑت واقعہ اور وہ لعنتی ہے جو ایسا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے ہم نے سمجھا. تو بہرحال وہی مثال ہے جو آپ نے دی، ایسی مثالیں لوگ بہت ہی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک انہوں نے بلیف بنا لیا ہے کہ ولایت نبوت سے آگے ہے. دیکھیے نبی خود بھی ایک بہت بڑا ولی ہوتا ہے، لیکن یہ ولایت جس سینس میں بولتے ہیں یہ ایک الگ معنی ہوتا ہے. ان کا بولنا ہے کہ جو نبی آتے ہی اہل ظاہر کے لیے آتے ہیں، جو لوگ ظاہر سمجھتے ہیں نبی آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اہل باطن کے لیے جو اندر کے چھپے ہوئے میننگ سے راز جانتے ہیں ان کے لیے ولی آتے ہیں، جس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا اس میں غوث ہوتا ہے. پوزیشن سے مجھے پورے یاد میں نہیں بول رہا. پھر غوث ہوتا ہے، اور یہ انسان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، پھر اس کا الگ الگ ملکوتی، جبروتی، یاقوتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چلتے ہیں. وہ سلسلے اوپر آسمان والے سلسلے یہ ہیں، زمین والے ان کے سلسلے ہوتے ہیں. تو زمین کا سب سے اونچا غوث ہوتا ہے، قطب ہے، ابدال ہے. تو دنیا میں ایک وقت میں کچھ تو پتہ نہیں 50-40 ابدال رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے 4 قطب ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایک غوث. تو یہ ان کا ایک الگ ہے. تو بولتے ہیں بات ہی. اور جو نبی آتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے اور لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی کے ذریعے ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو. لیکن جو ولایت والا علم ہوتا ہے وہ ادھر سے نکل کے ادھر والے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے ہاتھ پر چومنے سے وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ولیوں کے پیچھے. تو بولتے ہیں یہ دل سے دل کو پہنچتا. نعوذ باللہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم جن لوگوں سے روایت کرتے ہو وہ ہے جو سب مر گئے. ہم لوگ جو روایت کرتے حدیث سے سب وہ ہے جو انتقال کر گئے، صحابہ تابعین سب انتقال ہوگا، سب کا انتقال، سب چلے گئے. تو وہ یہاں تک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ولایت اور نبوت میں فرق کرتے ہو، کہتے ہیں تم ان سے روایت کرتے ہو جو مر چکے ہیں، اور اولیاء اللہ ان سے روایت کرتے جو حی لا یموت، جو زندہ جس کو موت نہیں. تو ڈائریکٹ اللہ سے کرتے. مطلب ہم جو حدیثوں کو مانتے ہیں وہ اہل ظاہر کے لیے ہے، وہ سب میتوں سے کرتے ہم لوگ. ان کا اتنا خطرناک معاملہ رہتا ہے کہ سیدھا اللہ سے روایتیں کرتے ہیں انکار ولی. کیا کہاں سے لاتے یہ باتیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ میرے کو لگتا ہے یہ رومیوں کا، مجوسیوں کا، اور ایسی جو مذاہب اس زمانے میں چلتے تھے نا ان کا سب کا نچوڑ مکسچر دکھتا ہے. اسلام تو کہیں بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا میں اہل ظاہر کے لیے ہوں، اہل باطن کے لیے فلاں ہے. ایک سلسلہ یہ چل رہا، دوسرا ہم کو یہ مان دنیا ایک انسان ہوتی ہے اور جن ہوتی ہے، ایک عالم ہے دنیا کے اندر، فرشتوں کا ایک عالم ہے، وہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا. لیکن یہ تیسرا چوتھا عالم کہاں ہے اس کے اندر کی ایک عالم ظاہری، ایک عالم باطنی، انسانوں کا باطنی، فرشتوں کا باطنی، اور یا پھر انسانوں کا باطنی اور جنوں کا باطنی، انسانوں کا ظاہری اور جنوں کا ظاہری. کیا فالتو بات. بہرحال یہ بہت کامن ہے. اس مسکنسپشن کو چھوڑے، بدعقیدگی کو چھوڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے یہ سب سے افضل بشر ہیں ادر، اور انسانوں میں سب سے محبوب شخصیت اللہ رب العزت. ان سے بڑا مقام نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہوں گا. ابھی ایسی باتیں کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام ہو گیا. مطلب ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا. میں تو یہاں تک سن لیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ آج سے 200 سال 400 سال پہلے کسی کے لیے کعبہ آ جا رہا، کسی کے لیے مدینہ خود آ جا. میرا ایک سوال ہے، جب ملنے جاتے ہو کسی سے تو بڑا آدمی چھوٹے سے ملنے جاتا، چھوٹے بڑے سے جاتا، تو تم اتنا حقیر کر دیتے ہو کعبہ کسی کو ملنے آ جا، کسی سے مدینہ خود آ جا رہا ملنے کے لیے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا بات، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کبھی صحابہ کو ضرورت تھی تو نبی مدینہ اٹھ کر نہیں آئے. لوگوں نے تو یہاں تک واقعہ بیان کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر انبیاء کو کچھ کام ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک پر جا کر کسی نے اشعار پڑھ دی. کیا پڑھ دیے؟ شعر مار دیا. کیا بولو؟ اشعار پڑھ دی. اشعار پڑھتے نتیجہ خبر کے اندر سے ہاتھ نہیں نوز باللہ نبی اکرم، اور لوگوں نے دیکھا. مطلب یہ شعر کیا تھا بھائی؟ نبی پر وحی آتی تھی، وحی. انہیں شعر پڑھ دیا فارسی اردو میں، عربی میں. خبر سے ہاتھ نکل کے لوگوں نے دیکھ لیا. جتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ لوگ کچھ تو بھی ایک خاندان کہلاتا کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کسی ایک نے وہاں بولے دیکھے ہاتھ نکلتے، تو ہاتھ نکل گئے. میرا ایک سوال ہے، عثمان ابن عفان جب شہید کیے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی بہت قریب تھا، تب کیوں نہیں نکلا ہاتھ عثمان کے لیے، حفاظت کے لیے کہ عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے شہید کیے گئے، جب کیوں نہیں نکلا ہاتھ؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے. ایک آدمی نے شیر مار دیا خالی یار تو ہاتھ نکل گیا. یہاں تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں شہید کیا گیا جب ہاتھ کیوں نہیں نکل گیا؟ مسجد نبی میں شہید کیا گیا. کیا لاتے لوگ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتے کہاں سے لاتے، ان کی عقل کام کیسی کرتی. کچھ لوگوں کا عالم یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے ہیں، جہاں بلایا جاتا ہے.
ان کے پیر اور فقیر ہر جگہ بولے تو نہیں آتے لیکن نبی اکرم ہر جگہ آ جاتے ہیں. بس جاؤ کچھ تو پڑھو آگے. میری عقل بولتی ہے تم نبی اکرم بنایا کیا؟ تمہارے پیر اور فقیر تم کو آتے نہیں تمہارے گھروں پہ جلدی. ان کا اگر مقام اتنا بڑا ہے کہ وہاں نہیں سکتے ہر جگہ, نبی سمجھا کیا مطلب؟ تو انبیاء کا بس یہی بس دین کے نام پہ بڑا لوگوں نے کیا کیا کھلواڑ کرے. بہرحال میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیسے لوگ ان کو برداشت کرتے, کیسا لوگ ان عقیدوں کو مانتے, کیسا اس پہ چلنے کے دعوے کرتے ہوئے ٹانگ پہ کاٹے کھڑا ہے. سن اچھا اپنی بات بولے تو ان کو بہت برا لگتا, برا من لگتا. تو وہ جو تعصب ہے نا, چشمہ اتارو. ایکچولی چشمے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ چیز دکھتی باہر نکال کے دیکھو. دین نہیں بھائی, وہ دین نہیں جو آپ نے کر دیا یہ کھلواڑ سے دین کے. کسی کے لیے فرشتے اتر کے آ جا رہے, جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا دے رہے, کھانا کھلا دے رہے. کیا کسی کے اجتماع کے منڈپ لگا کے چل جا رہے, کیا ہے فرشتوں کا مذاق سمجھا آپ نے؟ وہی لانے والا فرشتہ, فرشتوں کا سردار منڈپا لگا رہا ہے, صاف کچرے صاف کر کے چل جا رہے اجتماع کی بات. حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی کوئی. انبیاء بیمار ہوئے ہم نے کبھی واقعات نہیں سنے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو تو جبرائیل علیہ السلام آگے دوا کھلا رہے, پانی پلا رہے. یہاں ایک آگے ولی تھے, بولے کھانسی ہوئی, پانی کو نہیں تھا تو وہ کھانسی, تو جبرائیل علیہ السلام آگے پانی پلا کے. ارے جبرائیل علیہ السلام تو مذاق سمجھے تم نے فرشتے جو وہی لانے پہ اپوائنٹڈ ہے, وہ ایک پرٹیکولر کام, وہ پانی پلانے آئے گا کسی. دیکھیے اللہ چاہے تو اپنی مخلوق سے بند فرشتوں سے کچھ کام لے سکتا ہے, لیکن حد ہو گئی, حد. تو بہرحال لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا, تو بیچارے فرشتے, یہ تو ان کا وہ نہیں, بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے پیر اور فقیروں سے بات کی, ڈائریکٹ باتیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام. تو میں نے کہا جب اگر ڈائریکٹ تمہارے پیر اور فقیر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا کیا شرف رہا؟ موسیٰ کہاں پہ اکیلے کلیم اللہ رہے, تمہارے بھی سب کلیم اللہ ہو گئے نا یہاں سے وہاں تک. تو کیا معجزہ رہا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا, پھر کیا ان کا شرف اور خصوصیت رہی پھر کہ اللہ رب العزت ہر ارے گئے نتے کھرے سے بات کر رہے ہیں یہاں سے. نہیں بولے ڈائریکٹ, بولے ہمارے فلاں پیر سے غوث اعظم کی ڈائریکٹ بات ہوگی, بولے پیران پیر کی اللہ تعالیٰ سے, تو ان کے مریدوں کی بات ہو جا رہی. کیا مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا مذاق اڑانا چاہ رہے لوگ, کیسا اڑانا چاہ رہے. کسی کو بولنا یہ کہ راستے سے جا رہے تھے, دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان کے بارے میں, کسی کے دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان ایک طوائف کے اس پہ بیٹھے, طوائف کے دروازے پہ بیٹھے. سارے واقعہ سنا رہا ہوں, معتبر لوگوں کے منہ سے آپ نیٹ پہ سن سکتے جو بولے اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ دار. ایک طوائف کے در پر, دروازے پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, وہ وہاں ہے. اور ایک آدمی نے جب دیکھا ان کو وہاں سے نکلتے, داڑھی پھیلی ہوئی کری, تو اس کو غلط خیال آیا, کچھ اور چل رہا تھا. وہ خیال دل میں آتی, آسمان سے آواز آ گئی, نہیں ایسا نہیں کرتے, آواز دینے والا اللہ تعالیٰ, سیدھا بولا ہوا ہے تقریر. اللہ تعالیٰ نے سیدھی آواز دے کے بولے نہیں ہمارے بندوں کا ایسا نہیں سوچنا, کیونکہ تم باطن نہیں جانتے, تم تو ظاہر دیکھ رہے کہ بال پھیلے ہوئے طوائف کے گھر سے نکل رہا, باطن اللہ. تو آواز آ گئی. بھائی آواز کی تو سخت ضرورت تھی, جب حضرت عمر کو شہید کیا جا رہا تھا, رک جاؤ عمر کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ عثمان کو شہید کیا جاتی, آواز نہیں ہے. علی بن ابی طالب کو شہید کیا نہیں ہے, حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں ہے, حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں آئی, اور گنت صحابہ کو قتل کر دیا لوگوں نے جنگوں کے وغیرہ میں نہیں آئی, تابعین کے لیے نہیں آئی, ایک غیرے کے لیے یو پی کی ایک بستی میں یہ سمجھ گیا. تعجب ہوتا ہے یار. اور اگر جو اس چیز پہ عقیدہ رکھتے نا تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا, پھر وہ سوچنے لگ جاتے کیا میرے ساتھ جو ہے نا کچھ آواز آنا آسمان سے. اب تم بول رہے نا نیک انسان نے چلو آواز لا کے, تو اللہ کسی کو آواز دے کی بات کر, تو کسی کو خود ڈائریکٹ بات کر, کہاں سے مطلب تعجب امیزنگ لگتا ہوتا, اتنا تعجب ہوتا, اور لوگ ان کو بڑا مانتے یار. یہ بدعقید بھی کم توبہ تو کرنا چاہیے ان لوگوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یہ بہت بڑے مقرر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اب عبادت ہے نماز, رب کا حکم ہے نماز ہم کو کہ میت کے لیے ایک دعا ہے, اللہ کیسے نماز پڑھے گا یار, مطلب کیا بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. کیا بولے پھر, بولے اس کی بعد امہات المومنین نے, پھر عورتیں آئی, پھر مرد آئے, پھر بچے آئے. پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, کیا ہے زبان میں کچھ ہونا چاہیے, لگام کچھ تو لگام ہونا چاہیے. تو بہرحال لوگوں نے رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا, انبیاء کو نہیں چھوڑا. تو یہ واقعہ اسی کا ایک لوگ میں نے کافی سنا ہے. ایسا کر کے کبھی بھی اپنی غلطی کے اندر دین, ایمان اور شخصیات کا ایسا مقام نہ گرائے. موسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی ہے, اللہ رب العزت ان کو چیز سکھائیں گا. اچھا دوسرا ایک بات یہاں اور وضاحت, اگر یہ کوئی کہے بھی کہ خضر جو ہے اللہ کے نبی نہیں, ایک ولی, تو ایک بڑے آدمی کو مقام اور مرتبے میں چھوٹے آدمی کے ذریعے نصیحت اور سکھانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا, اس میں بھی کوئی بعید بات نہیں. لیکن اس سے اس آدمی کا مقام نہیں بڑھتا, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر. جس کی کئی مثال, ایک بار ایک یہودی قلعے کا محاصرہ کیا گیا, گھیراؤ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام, پرٹیکولر مقام پہ خیمہ لگایا اور فوج کو بٹھایا. ایک صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پوزیشن دے رہے ہیں, یہ وحی کے ذریعے ہے یا آپ کا اپنی رائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری اپنی رائے. تو کا پیچھے کر لی, چونکہ یہودیوں کے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہاں تک اس کا رینج میں ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو.
ایسے کیا بولیں گے وہ صحابی نبی سے نعوذ باللہ. اگر کوئی بولے خضر نبی نہیں ہے، مان لیے ہم، چلو ٹھیک ہے، چونکہ اس میں اختلاف فرشتے تھے تو میں نے تو اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا، چلو نبی نہیں ہے، وہ غیر نبی ہے. تو یہاں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کے رینج میں آ جا رہے ہیں، تو آپ سے پیچھے پہلے پوچھا کیا وہی کرنے، تو کافی رینج میں ہوں تو پیچھے کیا بولے. عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جو ہے اویس قرنی سے دعا کروائی، جبکہ وہ جو ہے تابعی ان کی نیت تھی اویس قرنی کی، وہ قرن کے رہنے والے تھے کہ میں اللہ کے رسول سے ملوں جس سے وہ کیا بن جائیں گے صحابی. ماں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے مقام دیا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اویس ایک شخص ہے قرن کا رہنے والا، وہ جب تمہاری زندگی میں دعا کروانا. اویس قرنی اللہ حضرت عمر کے زمانے مدینہ ہے، حضرت عمر نے ان سے دعا کی. اس سے پتہ کیا چلا صحابی کا مقام بڑا ہے. دعا کس سے کرا رہے؟ ایک تابعی سے. پتہ چلا بڑے مقام والا بھی چھوٹے مقام والے سے دعا کروا سکتا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے کوئی یہ ہرگز نہیں بول سکتا کہ اویس قرنی جو ہے نعوذ باللہ عمر سے زیادہ مقام رکھتا، کبھی نہیں.